السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمدۃ الفقہ، کتاب الحدود۔ کتاب الحدود میں آج ہم لوگوں کو کرنا ہے فصل فی اجتماع الحدود، فصل فی اجتماع الحدود۔ تو یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ریڈنگ کر لیں معمول کے مطابق۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا قَتْلٌ قُتِلَ وَسَقَطَ سَائِرُهَا وَلَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ مِرَارًا وَلَمْ يُحَدَّ فَحَدٌّ وَاحِدٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ مِنْ أَجْنَاسٍ لَا قَتْلَ فِيهَا اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فِي الْأَخَفِّ مِنْهَا وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وقع في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اجتماع الحدود۔ وإن اجتمعت حدود للہ تعالی فیہا قتل قتل وسقط سائرها۔ وإن اجتمعت حدود للہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود جمع ہو جائیں، اور اگر حدود الہی جمع ہو جائیں، فیہا قتل، جن میں قتل بھی شامل ہو، قتل تو اسے قتل کیا جائے گا، وسقط سائرها، اور دیگر تمام حدیں ساقط ہو جائیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود جمع ہو جائیں جس میں قتل بھی شامل ہو تو اسے قتل کیا جائے گا اور باقی ساری حدیں ساقط ہو جائیں گی۔ وَلَوْ زَنَى أَوْ سَرَقَ مِرَارًا وَلَمْ يُحَدَّ فَحَدٌّ وَاحِدٌ، اور اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے کئی دفعہ، اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے کئی دفعہ، وَلَمْ يُحَدَّ، اور اس پر حد نافذ نہیں کی گئی ہو، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، تو ایک ہی حد نافذ کی جائے گی۔ اگر اس پر حد نافذ نہ کی گئی ہو تو ایک ہی حد نافذ کی جائے گی۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ مِنْ أَجْنَاسٍ لَا قَتْلَ فِيهَا اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا، اور اگر کئی اجناس کی حدیں جمع ہوں، اگر مختلف نوعیت کی، مختلف اجناس کی حدیں جمع ہوں، لا قتل فیہا، جس میں قتل شامل نہ ہو، اگر مختلف نوعیت کی حدیں شامل ہو جائیں جس میں قتل شامل نہ ہو، استوفیت کلھا، تو دونوں، تو سب کا پورا پورا حق لیا جائے گا، یعنی سب نافذ کی جائیں گی، تو سب مکمل طور پر نافذ کی جائیں گی۔ وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ مِنْهَا، اس میں جو سب سے ہلکی ہے اس سے آغاز کیا جائے گا، جو سب سے ہلکی ہے اس سے آغاز کیا جائے گا۔ وَتُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبْهَاتِ، اور حدود کو دور کیا جائے گا شبہات کے وجہ سے، اور شبہات کے سبب سے حدود کو دور کیا جائے گا۔ فَلَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ، اگر وہ کسی لونڈی سے زنا کرے جس میں وہ شریک ہو، جس میں اس کی بھی شرکت ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، او لولدہ، یا اس کے لڑکے کی شرکت ہو، او وطئ فی نکاح مختلف فیہ، یا پھر کسی سے وطی کرے ایسے نکاح میں
جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، یا کسی مختلف فی نکاح میں جمع کرے، او مکرہن، یا اسے مجبور کیا جائے، یا وہ مکرہ ہو جسے مجبور کیا گیا ہو، او سرق من مال لہو فیہ حق، یا چوری کرے کسی ایسے مال سے جس میں اس کا بھی کوئی حق ہو، او لولدہ، یا اس کے لڑکے کا حق ہو۔ لڑکا، ولد اولاد سمجھ جائیے، جس میں لڑکا لڑکی دونوں ہیں۔ وہ ان سفلا، اگرچہ کہ وہ نیچے تک ہو، او من مال غریمہ الذی یعجز عن تخلیصہ منہ بقدر حقہ، یا پھر اپنے اس مقروض کے مال سے چوری کرے جسے ادا کرنے سے وہ عاجز ہو، اس کے مال سے اپنے حق کے برابر۔ اور اگر اپنے کسی مقروض کے مال سے جو اسے ادا کرنے سے عاجز ہو، اتنے مال کی چوری کرے جو اس کے حق کے برابر ہو، تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں لم یحد، تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اوپر سے جو 4-5 باتیں ہیں، ان سب کے تعلق سے انہوں نے آخری میں بتایا لم یحد، کہ اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اب آئیے اس میں کوئی مقام مشکل ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اینی اجتماعات، اب یہ جو فصل ہے حدوں کے جمع ہونے کے بیان میں، جب کسی آدمی نے ایسے جرائم کیے، ایسے کئی جرائم کیے جس میں الگ الگ حد ہوتی ہے، جیسے کہ زنا کیا، چوری کی، کسی پر بہتان لگایا، شراب پیا، تو یہ تمام ایسے جرائم ہیں جن کی حدیں مختلف ہیں۔ تو اس طرح کی حدیں اگر کسی شخص کے پاس جمع ہو جاتی ہیں تو اس پر حد جاری کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اگر اللہ تعالیٰ کی حدود جمع ہو جائیں، فِيهَا قَتْلٌ، جس میں قتل بھی شامل ہو، قُتِلَ، تو اسے قتل کیا جائے گا، وَسَقَطَ سَائِرُهَا، اور باقی ساری حدیں ساقط ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے کئی جرائم کیے ہیں جس میں الگ الگ حدیں ہیں، لیکن ان حدوں میں ایسا جرم بھی ہے جس پر قتل کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک شخص نے چوری کی، شراب بھی پیا، اور شادی شدہ شخص ہے، اس نے زنا بھی کیا، تو 3 حدیں الگ الگ ہیں۔ چوری کی حد ہے اس کا ہاتھ کاٹنا، اور شراب کی حد ہے اس کو 40 کوڑے مارنا، اور شادی شدہ زانی کی حد یہ ہے کہ اسے رجم کرنا۔ تو اس نے وہ جرائم کیے ہیں جس میں سے ہر ایک پر الگ الگ حد ہے، لیکن وہ حد جو ہے اس میں قتل بھی شامل ہے، کئی متعدد حدود اس میں شامل ہیں۔ تو اب اس نے چوری کی، اور پھر شراب بھی پیا، اور پھر زنا بھی کیا، تو اس میں وہ جرم بھی شامل ہے جو کہ جس میں اسے قتل کیا جاتا ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس پر شراب کے 80 کوڑے ماریں، پھر اسے ہاتھ کاٹا جائے، پھر قتل کیا جائے رجم کے ذریعے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اسے قتل کر دیں گے، باقی جو حدود ہے وہ ساقط ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر جو حد جاری کی جاتی ہے اس کا سبب ہوتا ہے کہ اس کو ڈرایا جائے، تاکہ آئندہ سے وہ اس طرح کا جرم نہ کرے، جرم سے باز رہے۔ لیکن اب یہ ایسا شخص ہے جس کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ قتل تو ہونے والا ہے۔ تو جو مقصود ہے حدود کا جو مقصود ہے، زجر جس کو کہتے ہیں، ڈرانا، دھمکانا، وہ اس کے اندر پایا نہیں جاتا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہ قتل ہو رہا ہے، تو اس کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کا جرم نہ کرے۔ تو اس لیے اگر
وہ حدود جمع ہو جاتی ہیں جن پر الگ الگ حد ہے، لیکن اس میں ایک حد ایسی بھی ہے جس میں قتل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا اور دیگر حدیں ساقط ہو جائیں گی۔ وَلَوْ زَنَا أَوْ سَرَقَ مِرَارًا، اگر وہ کئی مرتبہ زنا کرے یا کئی مرتبہ چوری کرے، ایک ہی جنس کا جو جرم ہے کئی مرتبہ کرے، کئی مرتبہ زنا یا کئی مرتبہ چوری کرے، اس کے بعد وہ پکڑا جائے، جس میں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کئی دفعہ چوری کی ہے، تو چونکہ حد اب تک جاری نہیں کی گئی اس پر، اگرچہ کہ کئی مرتبہ اس نے وہ جرم کیا ہے لیکن حد جاری نہیں کی گئی تھی، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فحد واحد، تو ایک ہی حد اس پر نافذ کی جائے گی۔ کئی مرتبہ چوری کرنے کے بدلے میں اس کا ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ ایسا کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ ایک ہی دفعہ اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اسی طرح کئی مرتبہ وہ زنا کیا ہوا ہے اور غیر شادی شدہ ہے، تو اس پر جو ہے صرف 100 کوڑے مارے جائیں گے، ایک ہی حد جاری کی جائے گی، بشرطے کہ پہلے جرم کی حد اس پر نافذ نہیں کی گئی ہو۔ اور اگر پہلے جرم کی حد نافذ کر دی گئی تھی، جیسا کہ ایک مرتبہ اس نے زنا کیا تھا، اس پر کوڑے برسائے گئے تھے، اس کے بعد پھر کیا تو پھر کوڑے برسائے جائیں گے۔ اگر حد نافذ نہیں کی گئی تھی تو اس وقت جو ہے اس طرح کیا جائے گا۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ مِّنْ أَجْنَاسٍ، اجناس یعنی الگ الگ نوعیت کی، الگ الگ نوعیت کی حدیں جمع ہو جائیں، لا قتل فیہا، جس میں قتل شامل نہیں ہے، استوفیت کلھا، تو تمام کی تمام حدیں نافذ کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر وہ غیر شادی شدہ ہے، اس نے جو ہے زنا کیا اور شراب پیا اور پھر اس نے جو ہے چوری بھی کی، تو کئی الگ الگ جنس کے جو ہے حدیں جمع ہو گئی، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیں جمع ہو جس میں قتل نہیں ہے۔ اب اس کے پاس جو حدیں جمع ہوئی ہیں جس میں قتل نہیں ہے، اس میں قتل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر ساری حدیں نافذ کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ وہ یبدأ بالاخف فالاخف منها، تو اس میں جو سب سے کم تر یا سب سے ہلکی نوعیت کی سزا ہے اس سے آغاز کیا جائے گا، سب سے ہلکی نوعیت کی سزا والی حد۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ غیر شادی شدہ ہے، زنا کیا، شراب پیا، ہاتھ کاٹا اور اس کے بعد وہ چوری کیا، تو اس میں سب سے کم تر 40 کوڑے والے ہیں، تو پہلے 40 کوڑے مارے جائیں گے، اس کے بعد 100 کوڑے مارے جائیں گے زنا کی سزا، اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس طرح وہ یبدأ بالاخف منہا، اور اس میں جو سب سے ہلکی سزا والی حد ہے اس سے آغاز کیا جائے گا۔ وَتُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبْهَاتِ، اور حدود کو شبہات کے ذریعے دور کیا جائے گا، رفع کیا جائے گا، یعنی وہ چیز جو کہ لگتا ہے کہ ثابت ہے لیکن کسی وجہ سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ جہاں شبہ ہوگا وہاں حد کو دور کر دیا جائے گا، حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے تمام اہل علم کے پاس، اگرچہ کے سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اس کے مفہوم پر سارے علماء کا ہر دور میں اتفاق رہا ہے کہ جہاں کوئی شک پیدا ہو جائے گا وہاں حد کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ لیان کے مسئلے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیان کے مسئلے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیان کرایا تھا اور اس خاتون نے بھی جب قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد آخری مرتبہ جب لوگوں نے اس کو جو ہے سمجھایا کہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر غضب واجب ہو جائے گا، لیکن اس عورت نے کہا کہ میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ نہیں کر سکتی، اور اس نے قسم کھا لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر اس کا بچہ ایسا اور ایسا ہوگا، آپ نے کچھ صفات بتائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فلاں صحابی کا ہے، فلاں شخص کا ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اور وہ بچہ ویسے ہی ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری نہیں کی۔ اس سے بھی علماء دلیل لیتے ہیں
کے حدود کو شبہات کے ذریعے دور کیا جائے گا. حدود کو شبہات کے ذریعے دور کیا جائے گا. اس کی مثالیں اب دے رہے ہیں. کیا مثال ہے حدود کو شبہات کی وجہ سے دور کرنا؟ کہتے ہیں فلو زنا، ایک پہلی مثال ہے یہ، فلو زنا بجاریت لہو فیہا شرکن وان خلا. اگر وہ کسی لونڈی سے زنا کرتا ہے جس کی ملکیت میں وہ بھی شریک ہے، اگرچہ کہ وہ کم پیسوں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. جیسے دو شخصوں نے مل کر ایک لونڈی خریدی، اس میں سے ایک شخص نے 7,000 ریال لیے، 7,000 ریال ادا کیے، اور دوسرے نے 3,000 ریال. تو یہ شخص بھی شریک ہے اس لونڈی کے خریدنے میں، اگرچہ کہ اس کا حصہ کتنا ہے، کم ہے اپنے ساتھی سے. تو ایسی صورت میں ان دونوں میں سے کسی کے لیے بھی اس لونڈی سے تعلق کرنا جائز نہیں ہے. جب دو شخص مل کر کوئی لونڈی خریدتے ہیں تو ایسی صورت میں کسی کے لیے بھی اس لونڈی سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. البتہ وہ کسی تیسرے شخص سے چاہے تو اس کا نکاح کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو کسی تیسرے شخص سے اس کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں شریک ہیں اس میں، اس کے خریدنے میں. لیکن ایک ایسی لونڈی جس کے خریدنے میں دو شخص شامل ہیں، ایک شخص کا، دونوں شخص کا جو حصہ ہے خواہ وہ برابر ہو یا کم اور زیادہ ہو، خواہ وہ برابر ہو یا کم اور زیادہ ہو. اور یہاں جو ہے کسی شخص نے اپنی ایسی لونڈی سے تعلق قائم کیا جس میں جو ہے دوسرا شخص بھی شریک ہے. تو چونکہ اس کی شرکت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو یہ ایک شبہ ہے، تو یہ تو زنا ہے. اگر وہ ایسی لونڈی سے تعلق قائم کرتا ہے جس میں اس کی ملکیت مکمل نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا بھی اس کا مالک ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ زنا ہے. لیکن چونکہ اس شخص کا اس کی ملکیت میں حصہ لینا ایک شبہ پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سمجھا ہو کہ مجھے اس بات کی اجازت ہے، تو اس لیے اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی. ہاں، اس پر تعزیر کی جائے گی، یعنی تعزیری جو سزا کہتے ہیں وہ اس کو دیا جائے گا، لیکن حد جسے کہتے ہیں زنا کی حد، وہ اس پر نافذ نہیں کی جائے گی. فلو زنا بجاریت لہو فیہا شرکن، اگر وہ کسی ایسی لونڈی سے زنا کرتا ہے جس کی ملکیت میں وہ شریک ہو، اس کا حصہ ہو، وہ ان خلا، اگرچہ کہ کم ہو، او لولدہ، یا اس کے لڑکے کی لونڈی ہو، یا پھر اس کے لڑکے کا اس لونڈی کی ملکیت میں حصہ ہو. دونوں چیزیں ہیں، لڑکے کی ملکیت میں ہو لونڈی، یا پھر یہ کہ اس کے لڑکے کا اس کی ملکیت میں کوئی حصہ ہو. تو اس شخص سے وہ تعلق قائم اس لونڈی سے وہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اگرچہ کہ وہ زنا ہے، لیکن چونکہ اس میں شبہ ہے، لڑکے کا مال گویا اس کا ہی مال ہے، انت و مالک لابیک، تو اولاد کا جو مال ہے وہ والد کے مال کی طرح ہے. حسب ضرورت وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، بغیر اجازت کے بھی لے سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے اگر اولاد ان کو نہیں دیتی. تو ایسی صورت میں چونکہ ایک شبہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ زنا ہونے کے باوجود بھی اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی. او وطئ فی نکاح مختلف فیہا، یا پھر کسی ایسے نکاح میں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، وطی کرے، تعلق قائم کرے. جیسے کہ ولی کے بغیر اس نے نکاح کر لیا، اور جمہور کے پاس ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. یا پھر یہ کہ گواہ نہیں تھے اس نکاح میں، اور اس نکاح میں اس نے اس سے تعلق قائم کیا. یا پھر کوئی بھی دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں جو اہل علم کے پاس نکاح کا وہ طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح سے نکاح کرنے کے بعد اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا، تو وہ زنا ہے. کیونکہ جب نکاح صحیح نہیں ہے تو وہ تعلق کیا ہوا؟ زنا ہوا. لیکن چونکہ نکاح سمجھا گیا ہے تو اس وجہ سے ایک شبہ پایا جاتا ہے، تو اس شبے کی وجہ سے اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں اس کا نکاح کرایا جائے گا، لیکن اس پر حد نہیں کی جائے گی، نافذ نہیں کی جائے گی. او مکرہن، یا پھر اسے مجبور کیا جائے، اس شخص کو مجبور کیا جائے کسی عورت سے تعلق قائم کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ کسی عورت کو مجبور
کرے کوئی شخص اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے، تو یہاں بھی حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے جو چیز بغیر قصد و ارادے کے خطا سے ہو جاتی ہے یا بھول کر ہو جاتی ہے یا پھر کس طرح سے مجبور کیا جاتا ہے، اس پر سے گناہ کو ہٹا لیا گیا ہے۔ یہ چند مثالیں ہو گئی، اور دوسری چند مثالیں ہیں او سرق من مال لہو فیہ حق، یا کسی ایسے مال سے وہ چوری کرے جس میں اس کا کوئی حق موجود ہے، جیسے کہ بیت المال سے چوری کرتا ہے اور بیت المال میں سارے مسلمانوں کا حق ہے، یا پھر کسی جنگ میں شریک ہوتا ہے اور اس میں جو مال غنیمت جمع ہوتا ہے اس مال غنیمت سے چوری کرتا ہے اور اس میں اس کا بھی حق ہے، اس مال میں اس کا بھی حق ہے۔ تو یا پھر یہ کہ کوئی شخص اپنی کوئی جائیداد ایک مخصوص طبقے کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ طبقے میں وہ بھی شامل ہے جن کے لیے وہ چیز وقف کی گئی ہے، ان میں وہ شخص بھی شامل ہے، اس میں سے چوری کرتا ہے۔ تو بہرحال کسی ایسے مال سے چوری کرتا ہے جس میں اس کا بھی کچھ حق ہے، اولی ولد ہی، یا پھر اس کے لڑکے کا کچھ حق ہے، وہ ان سفلا، اگرچہ کہ نیچے تک ہوئے، لڑکے کا، پوتے کا، پڑ پوتے کا، اس میں بھی ان کا حق ہے۔ تو میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اولاد کے مال میں چونکہ والد کا حق ہوتا ہے، تو یہ دوسری مثال ہو گئی، کسی ایسے مال میں چوری کرتا ہے جس میں خود اس کا حق ہے یا پھر اس کی اولاد میں سے کسی کا حق ہے، او من مال غریم ہی، یا کسی ایسے مال سے چوری کرتا ہے جو اس کے مخروض کا مال ہے، الذی یعجز عن تخلیصہ منہ، جو اس کے قرض کو مکمل طور پر ادا کرنے سے عاجز ہے، مقروض ہے، اس کو پیسے نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، یا پھر کوئی بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا مقروض ہے، تو اس کے مال میں سے وہ چوری کرتا ہے بقدر حق ہی، اتنا جتنا اس کا حق ہے، اس حق کے برابر یا اس سے کم کی چوری کرتا ہے، تو ان تمام حالات میں کیا ہوگا؟ لم یحد، اسے حد جاری نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے کسی نے چوری کی تھی تو انہوں نے حد نافذ نہیں کی اور کہا تھا کہ اس کا بھی اس میں حق ہے۔ البتہ ان تمام حالات میں تعزیری سزا نافذ کی جائے گی، حاکم صورتحال کو دیکھے گا اور اس کے اعتبار سے وہ تعزیری سزا نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے فصل فی استیفاء الحدود فی الحرم والغزو، حدود کے نافذ کرنے کے بیان میں حرم میں اور جنگ کی حالت پہ۔ ومن اتی حدا خارج الحرم ثم لجا الى الحرم، جو کسی حد کا ارتکاب کرے حرم کے باہر پھر وہ حرم میں پناہ لے لے۔ ومن اتی حدا خارج الحرم ثم لجا الى الحرم، جو حرم کے باہر کسی حد کا ارتکاب کرے پھر حرم میں پناہ لے لے۔ او لجا الیہ من علیہ قصاص، یا پھر حرم میں پناہ لے کوئی ایسا شخص جس پر قصاص ہو۔ او لجا الیہ من علیہ قصاص، یا حرم میں پناہ لے وہ شخص جس پر قصاص ہو۔ لم یستوفی منہ، تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ لم یستوفی منہ حتی یخرج، اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ لیکن لا یباع ولا یشارع، ولكن لا یبایع ولا یشارع، لیکن اسے کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی اور کوئی چیز اسے بیچی نہیں جائے گی، کوئی چیز اسے بیچی نہیں جائے گی۔ ولیکن لا یبایع ولا یشارع، لیکن کوئی چیز اسے بیچی نہیں جائے گی اور کوئی چیز اسے خریدی نہیں جائے گی۔ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ اسْتُوفِيَ مِنْهُ فِيهِ، اور اگر یہ حد کا ارتکاب حرم میں کرے تو حرم کے علاقے میں یعنی حرم میں اس سے بدلہ، یعنی اس کے بدلے میں اس پر حد جاری کی جائے گی، تو اس پر پوری حد اس پر نافذ کی جائے گی۔ اگر وہ حرم میں حد کا ارتکاب کرے تو اس پر پوری حد نافذ کی جائے گی۔ وَإِنْ نَتَى حَدًّا فِي الْغَزْوِ لَمْ يُسْتَوْفَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، اور اگر وہ کوئی حد کا ارتکاب کرے جنگ کی حالت میں
تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے یا پھر دارالحرب سے وہ نکل جائے، حتی یخرج من دار الحرب، یہاں تک کہ وہ دارالحرب سے نکل جائے۔ وَإِنْ يَتَحَدَّنْ فِي الْغَزْوِ، اگر کوئی ایسے کام کرے جس پر کوئی حد ہو، حد والا کوئی کام کرے جنگ کی حالت میں، لم یستوفا، تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، حتی یخرج من دار الحرب، یہاں تک کہ وہ دارالحرب سے نکل جائے۔ واضح ہے کیونکہ جو ترجمہ ہے اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اگر حرم کے باہر کسی حد کا ارتکاب کرتا ہے، پھر جو ہے حرم میں آ کر وہ پناہ لے لیتا ہے، جیسے کہ حرم کے باہر وہ جو ہے چوری کرتا ہے یا پھر جو ہے شراب پیتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس پر کوئی حد ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ جا کر حرم میں حرم میں پناہ لے لیتا ہے۔ یا پھر یہ کہ او لجأ من علیہ قصاص، یا پھر یہ کہ کسی کو قتل کرتا ہے، اب اس پر قصاص ہے، قصاص میں اسے قتل کرنا واجب ہے، لیکن وہ حرم میں آ کر پناہ لیتا ہے، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان تمام حالتوں میں لم یستوفی منہ، اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ حرم سے نکل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو جائے تو وہ امن میں ہوگا، امن میں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں دوسری احادیث بھی ہے، تو اس سے دلیل لیتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ حرم کے باہر اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس پر کوئی حد ہے اور پھر آ کر حرم میں پناہ لے لیتا ہے، تو حرم میں اسے حد نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن لا یبایع ولا یشارع، لیکن اسے تنگ کیا جائے گا، اس پر اس کا عرصہ حیات اس پر تنگ کیا جائے گا، اس پر حالات تنگ کیے جائیں گے تاکہ وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے، کوئی چیز اسے بیچی نہیں جائے گی، کوئی چیز اسے خریدی نہیں جائے گی، اسے کھانا پہنچانے کے جو راستے ہیں وہ بند کیے جائیں گے، تو اس کو جو اس کے لیے جو وہ حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ مجبور کیا جائے، اسے مجبور کیا جائے تاکہ وہ حرم سے باہر نکلے، اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے تاکہ وہ حرم سے باہر نکلے، اور پھر اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی۔ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ، اور کسی شخص نے حرم میں اس طرح کے جرم کا ارتکاب کیا ہو، استوفی منہ فیہ، کیونکہ اس نے حرم کے جو حدود ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھا، حرم کی حرمت کا وہ خیال نہیں رکھا، اور حرم میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی زجر کے ویسے ہی محتاج ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، تو اس لیے وہاں اس پر حد جاری کی جائے گی۔ حرم کے اندر اگر کوئی ایسے عمل کا کام کرتا ہے، یعنی حرم کے حدود میں جس پر کوئی حد ہے، تو پھر اس کو حرم کے حدود سے باہر لا کر اسے حد نافذ نہیں کی جائے گی، وہاں کیا ہے اس نے تو وہیں اس پر حد بھی جاری کی جائے گی۔ وَإِنْ يَتَحَدَّنْ فِي الْغَزْوِ، اگر کوئی جنگ کے دوران کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جس میں کوئی حد ہے، جیسے کہ شراب پیتا ہے یا چوری کرتا ہے، لم یستوفا، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حد جاری کرنے کے بعد وہ دشمنوں کے ساتھ مل جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے فوج میں کمزوری آ جائے، تو جنگ کے حالات میں حدود کو نافذ نہیں کیا جاتا، جنگ کے حالات میں حدود کو نافذ نہیں کیا جاتا، حتی یخرج من دار الحرب، یہاں تک کہ وہ دار الحرب سے نکل جائے، جنگ ختم ہو جائے، یا پھر یہ کہ مسلمان اگر دار الحرب میں ہے تو دار الحرب سے مسلمان نکل کر چلے جائیں، دار الاسلام میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد اس پر حد جاری کی جائے گی۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔